باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو کر زندگی گزارنا اور باپ کی شفقت کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانا خدا کسی لڑکی کو نہ دکھائے۔ میں ثانیہ عارف جو آج تک بھٹک رہی ہوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے والد محمد عارف پشاور یونیورسٹی میں آڈٹ آفیسر تھے۔ کالج لائف میں گھریلو جھگڑے میں ان کے سر پہ چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے ان کی دماغی حالت کچھ عرصہ بہت خراب رہی۔ میرے دادا حاکم خان نے میری والدہ سے شادی اس لیے کروائی کہ میرے والد محمد عارف کی دماغی حالت ٹھیک ہو جائے۔ میں ثانیہ شادی کے 3 سال بعد پیدا ہوئی۔ میری پیدائش کے بعد میری دوسری بہن سونیا 2 سال بعد پیدا ہوئی۔ ہم دونوں کی پیدائش کے عرصے تک میرے ماں باپ کی زندگی اچھی گزر رہی تھی، کیونکہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھے۔ ہم دونوں کی پیدائش سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ بچوں کی رونے کی وجہ سے ان کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے دادا نے میری ماں سے کہا کہ آپ بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جائیں۔ اس دوران 9 مہینے گزر گئے اور کسی نے بھی ہماری خبر نہ لی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جو ہماری زندگی کا سب سے برا دن تھا کہ میرے دادا نے میری ماں کو طلاق کے کاغذ بھجوا دی۔ جس بڑے نے میری ماں کی شادی میرے والد سے کروائی تھی، کچھ عرصہ بعد انہوں نے میری ماں کا نکاح اپنے بھائی سے کروا دیا۔ اسی طرح 15 سال گزر گئے۔ جب ہم دونوں بہنیں 9th کلاس تک پہنچی تو ہم پر یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی کہ ہمارے کاغذات میں جو نام لکھا ہے وہ اس شخص کا نہیں ہے جو ہمارے ساتھ رہتا تھا اور جسے ہم ابو کہتے تھے۔ پھر جیسے تیسے کر کے ہم نے اپنے اصل باپ کا پتہ نکالا، مگر ہمارے چچا نے ہمیں ان سے ملنے نہیں دیا۔ جب میرے دادا کا انتقال ہوا تو ہمارے گھر والوں نے یہ کہا کہ ہمارے والد محمد عارف کا انتقال ہوا ہے۔ چچا نے ہمیشہ یہ کہا کہ تمہارے باپ کا دماغی توازن درست نہیں ہے، اگر تم لوگ ان سے ملے تو ان کی دماغی حالت اور خراب ہو جائے گی۔ آج تک ہم اپنے بابا کی تلاش میں ہیں، ہم پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ 1 ہفتہ پہلے میں نے اپنے چچا سے فون پہ بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ مر چکا ہے، اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا، اور ابھی تک ان کا فون بند ہے۔ ہم تڑپ رہے ہیں کہ بس ایک نظر اپنے باپ کو دیکھ لیں، مگر کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور جو راستہ نظر آیا اس پہ ان ظالم لوگوں نے ہر طرف کانٹے بکھیر دیے۔ ہمیں ان کانٹوں پر بھی چلنے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ بس ایک بار ہم اپنے بابا کو دیکھ لیں، کیونکہ اگر کوئی انسان مر جائے تو انسان کو صبر آ جاتا ہے، مگر زندہ انسان کو نہ دیکھنے اور نہ ملنے سے صبر کبھی نہیں آتا۔ ہم صبر کی تلاش میں ہیں کہ ہمارے بابا ایک بار ہمارے سامنے آ جائیں۔ ظلم کی انتہا ڈھانے والے اس معاشرے میں کیا اولاد کو اتنی بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنے بابا کو مل سکے؟ یہ انصاف کب ہوگا؟